بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہی ایک دو آیتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور کئی مقام پر ارشاد فرمایا جن آیتوں کے اندر صراحتاً نفی ہو رہی ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانا جا سکتا. فرمایا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہتوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہتوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. من قبلک منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اب دیکھو کہ جن رسولوں کو قصے اللہ نے نہیں بتائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے علم کے مطابق تمہارے عقیدے کے مطابق عالم الغیب تھے اور اللہ کے نبی کو علم غیب عطا کیا گیا تھا یعنی جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا تو دو چار ہی رسولوں کے نام یا قصے بتا دیتے. ارے قصے تو درکنار ان کے نام ہی بتا دیتے کیونکہ اللہ نے رسول تقریباً 1.25 لاکھ بھیجے ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں. تقریباً 2-4 ہزار کے نام بتا دیتے لیکن آپ نے نہیں بتایا. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم نہیں تھا. اس آیت کی تفسیر کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث اللہ عبدا حبشیا نبیا فهو ممن لم يقصص عليك محمد لم يقصص على محمد اور ورسولا قد قصصنا عليك من قبلك ورسولا لم نقصصهم عليك. مستدرک حاکم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری تتبع نبیا کان ام لا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ما ادری تتبع نبیا کان ام لا یعنی آپ فرماتے ہیں کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تتبع نبی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا. اسی طرح سے فرماتے ہیں وما ادری ذو القرنین نبیا کان ام لا کہ ذو القرنین نبی ہے یا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم. اسی وجہ سے ایمانیات کے اندر اجمال چلتا ہے تفصیل نہیں چلتی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ وملائکتہ یہاں پر کوئی تفصیل نہیں. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر کوئی تفصیل نہیں ہے. اجمال ہے کہ 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ کتنے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں بلکہ اجمالاً میں ایمان لایا اللہ پر اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر. جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں سب پر میں ایمان لایا. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ نے کون سے نبی بنا کر بھیجا ہے کس نبی کو بھیجا ہے کس نبی کو نہیں بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا نہیں ہے. آیا یہ نبی ہے یا نہیں ہے آیا یہ نبی ہے یا نہیں ہے. بس میں ایمان لاتا ہوں ان تمام نبیوں پر جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے.
اجمال تفصیل نہیں ہے. اور یہی نہیں، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. کیا آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے بتا دیجئے کہ کیا جس کا تمہارے سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے. وعدے سے مراد بہت سے لوگوں نے قیامت لی ہے، بہت سے مفسرین عذاب، بہرحال جو کچھ بھی مراد لیا جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں علم ہے کہ وہ قریب ہے یا دور ہے. اور یہی نہیں، ایک اور مقام پر ایک اور آیت میں آپ کو سنا دوں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کو یہ تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، انشاءاللہ کی قید ضرور لگا دیا کریں، انشاءاللہ ضرور بول دیا کریں. شان نزول اس کا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے اس آیت کو ذکر کیا ہوں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہا کہ ہمارے کچھ سوال ہیں اور آپ ان کے جواب دے دیجیے. ہمارے کچھ سوال ہیں اور آپ ان کا جواب دے دیجیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس آیت کا شان نزول جہاں تک میں نے پڑھا یہی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتا دیجیے، ہمارے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجیے. تو اللہ کے نبی کے سامنے اپنے سوال ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح. اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب میں یہ فرمایا کہ کل جواب دوں گا. آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ میں کل جواب دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے نا. خود قرآن نے بھی بتایا ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، جو وحی آتی تھی وہی بتاتے تھے. فرماتے نہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. اپنی جانب سے اللہ کے نبی کوئی حکم نہیں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے ہیں جب تک وحی نہیں آتی. تو آپ نے کہا کل میں بتا دوں گا. اب ان سے وعدہ کر لیا آپ نے کل بتانے کا. ادھر ہوا کیا؟ ادھر یہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. یعنی وحی آنی بند ہو گئی. اگلے دن وحی نہیں آئی، دوسرے دن میں نہیں آئی، تیسرے دن میں نہیں آئی، تقریباً 15 دن تک وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ بند رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان تھے. اور مشرکین اللہ کے نبی کا خوب مذاق اڑا رہے تھے. انہیں موقع مل گیا نا مذاق اڑانے کا. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا. اور دیکھو یہاں پر بھی پتہ چلا، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیز کا علم ہوتا، اگر آپ کو ساری چیز کا یعنی جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہوتا تو بتا دیتے آپ بتا دیتے نا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب مانے وہ قرآن اور وحی کا منکر ہے، اس لیے کہ اب وحی نہیں آ رہی ہے،
وحی کا انتظار ہے اللہ کے نبی کو. اب جو یہ عالم الغیب ثابت کرے گا وہ وحی کا انکار کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ایسی صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گا، اور تحصیل حاصل یہ باطل ہے میرے دوستو، اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود بھی باطل ہوتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا یہ بھی باطل ہوا. یہ بات آپ کے نہیں، یہ منطقی بحث ہے، آپ سمجھو گے نہیں، اس کو اور پھر سے سمجھو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب مانتے ہیں وہ قرآن اور وحی کا انکار کرتے ہیں، قرآن اور وحی کے منکر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ عالم الغیب مانتے ہیں، تو عالم الغیب ہونے کی صورت میں یعنی ایسی صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے یعنی تحصیل حاصل باطل ہے، اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود بھی باطل ہوتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا بھی باطل ہے. چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، سب سے پہلی وحی، سب سے شروع میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کیا آپ فرماتے ما انا بقارئ؟ آپ ما انا بقارئ فرماتے نہیں؟ فرماتے نا. اب رے کچھ تو سمجھو، کچھ تو سمجھو. ایک دو آیتیں تو تم دیکھ لیتے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ مدینے میں بہت سے منافق بھی رہتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے میں بہت سے منافق بھی رہتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے. عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، بلکہ ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان منافقوں کو. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو وہ بھی جانتے کہ منافق مدینے کے اندر کون کون ہیں. ارے یارو ایک دو آیتیں تو دیکھ لی ہوتی، اتنی موٹی موٹی آیتیں ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. ہر آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کے موقع محل کو سمجھا جاتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة حتی انزل فیما انت من ذکراها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، آپ کو اس سے کیا پڑی ہے، آپ اسے کیوں پوچھتے ہو، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، آپ اس کے چکر میں نہ پڑو. اس کے چکر میں آپ نہ پڑو. اور میرے دوستو یہی ایک دو چار آیتیں نہیں بلکہ قرآن کے اندر اور بہت ساری آیتیں ہیں. جب آپ پڑھو تو قرآن کی وہ آیتیں بھی ہمیں آپ کو مل جائیں گی. اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ہے نا، اس لیے دو چار حدیثیں بھی سن لیجیے. مسلم شریف جلد ثانی کے اندر ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا
کہ میں فلاں وقت آؤں گا، فلاں وقت آؤں گا، لیکن اس وقت نہ آئے اور آپ انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کا انتظار کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گھر کی چارپائی کی طرف پڑی. چارپائی کی طرف پڑی تو دیکھا کہ اس کے نیچے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. اس کے نیچے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا متى دخل هذا الكلب، کہ یہ کتا ہمارے گھر میں کب داخل ہو گیا، یہ کتا کب داخل ہو گیا. فوراً کتے کو بھگایا گیا اور اس جگہ پر پانی کی چھینٹیں ماری گئیں. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تم اب آئے ہو، اس وقت نہیں آئے جب تم نے مجھ سے وعدہ کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا تھا لیکن میں کتے کو دیکھ کر واپس چلا گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور یہ لوگ بڑے شوق سے، بڑے ہی عقیدت اور محبت سے اپنے گھروں میں پیروں کی تصویریں لٹکا لیتے ہیں. کہیں فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، یہ فلاں مزار کے بابا کی ہے. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض بتا رہے ہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں، یہ لوگ اسی کو شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ اسی کو اپناتے ہیں جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں چارپائی کے نیچے بیٹھنے والے کتے کا علم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا. اتنی بڑی بات ثابت کر دی. میرے نبی کو اپنے گھر کے اندر رہنے والے چارپائی کے نیچے بیٹھے ہوئے کتے کا علم نہیں تھا، اور یہ تو عالم الغیب ثابت کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے اب تو سمجھ جاؤ، یہی ایک آیت نہیں بلکہ بخاری شریف کے اندر جلد ثانی میں بھی ایک روایت ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی غیب کا علم جانتے تھے، فقد کذب، تو وہ جھوٹا ہے. وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. بخاری میں، مسلم میں اور بھی کوئی روایت دیکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ. اور بھی مسلم شریف کی جلد ثانی کے اندر ایک جگہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک باندی نے بدکاری کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ سزا جاری کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور واپس آ کر بتایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ نفاس کی حالت میں تھی، وہ باندی نفاس کی حالت میں تھی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا. اسی طرح سے حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھے لگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی پیچھے آ رہا ہے
تو جب سراقہ قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی وجہ سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھسنے لگے. تو سراقہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو معاف کر دیا اور تو خوشخبری سن لے کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی. ہجرت کر رہے ہیں اور خوشخبری دنیا کے سپر پاور لوگوں کے مال غنیمت کی دے رہے ہیں. چنانچہ جب وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے زمانے میں کسریٰ فتح ہو گیا, سارا مال جمع کیا گیا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس کو ٹٹولتے ہیں کبھی اس کو ٹٹولتے ہیں, پریشان ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے, حضرت کیا ہو گیا ہے, آپ بڑے پریشان ہیں. فرمایا مجھے وہ کنگن نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نبی کوئی بات فرمائے, میرا نبی کوئی بات کہے اور وہ جھوٹی ہو. اتنے میں دیکھا کہ کوئی دور سے گھوڑے پر سوار بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اور جب قریب آیا تو ایک رومال لایا اور فرمایا کہ حضرت یہ رومال لے لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رومال کھولا تو یہ وہی کنگن تھے, اور پوچھا کہ سراقہ کہاں ہے, یہ وہی کنگن تھے. اور پھر اعلان کیا اور آواز دی کہ سراقہ کہاں ہے, سراقہ کہاں ہے. سراقہ مجمع کو چیرتا ہوا آیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے لو اور اوپر کو اٹھاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے. تو اب اگر لوگ کہیں کہ علم غیب تھا تبھی تو بتا دیا, اگر بتا دیا نہیں تھا تو کس طرح بتایا. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے, اور جو علم وحی کے ذریعے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہے, اور دلیل وما ينطق عن الهوى ہے. اسی طرح سے رجی کا واقعہ ہے جس کے اندر 10 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا, اور اسی طرح عامر ابن ابو برا نامی شخص کا واقعہ ہے جو بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے, جس کے اندر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے.